رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شرابی یعنی جو عادتاً شراب پیتا ہے، جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. یعنی اس کو دیگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ ملایا گیا. اور اس کی سزا کیا بتائی؟ نجالہ بن عبدہ کہتے ہیں حضرت عمر نے ہمیں لکھا کہ اقتلوا کل ساحر فقتلنا فی یوم 3 سواحر. سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو. حضرت عمر کی یہ رائے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا، یعنی ایسے عامل ہو کر. تو آپ دیکھیے کہ یہ کرتے کیا ہیں یہ عامل. عامل کی پہچان کیسے کی جائے؟ جادو کی سب سے بڑی علامت گرہ لگانا ہوتا. کسی دھاگے میں، تار میں جب کوئی گرہ لگا کے کچھ پڑے تو سمجھو یہ جادو کر رہا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گلی میں بیٹھا ہو یا کسی کاروبار میں لگا ہوا ہو. چاہے کوئی کتنا بھی بڑا حافظ، عالم، معلم، مولوی صاحب، پیر صاحب کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ دھاگے میں گرہ لگا کے کچھ پڑھ رہے ہیں تو یہ جادو کا عمل کر رہے ہیں. یہ سب سے پہلی پہچان. کوئی شخص اگر آپ کا علاج اس طرح کرنا چاہے تو فوراً وہاں سے اٹھ جائیے اور وہ دھاگا کاٹ دیجیے. کوئی لا کے بھی آپ کو دے، قطعاً اس دھاگے کو استعمال نہیں کیجیے، کیونکہ یہی جادو کرنا ہے اور یہی کفریہ کام ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کو بولتے ہیں اور کئی دفعہ وہ سمجھ نہیں آتے، وہ عربی کے نہیں ہوتے، کوئی ایسے شیاطین کو پکار رہے ہوتے ہیں، جنوں کے نام وغیرہ ہوتے ہیں. بعض اوقات لکھتے ہیں، بعض اوقات پڑھ کر ہوا میں پھونکتے ہیں، بعض اوقات کسی کھانے میں کوئی چیز ملا دیتے، کسی کھانے پہ پڑھ دیتے اور اس مطلوبہ شخص جس پر جادو مقصود ہوتا ہے اس کو کھلا دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس شخص کے جسم، دل اور عقل پر وہ چیزیں اثر انداز ہونے لگتی ہیں اگر اللہ کا اذن ہو جائے. ہوتے الفاظ ہی ہیں لیکن وہ الفاظ اثر کرتے ہیں. اچھا، الفاظ کیسے اثر کرتے ہیں؟ مثلاً اگر آپ کو کوئی گالی دے تو اثر ہوتا ہے، کوئی تعریف کرے تو اثر ہوتا ہے، کوئی محبت سے بات کرے تو اثر ہوتا ہے، اور کوئی غصے سے بات کرے، چیخ کے بات کرے تو بھی اثر ہوتا ہے نا. تو بس یہ بھی تو الفاظ ہی ہوتے ہیں نا. بعض شعر جادو اثر رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان من البیان لسحر. بعض بیان، بعض شعر جادو اثر رکھتے ہیں. لیکن عام طور پر جادو 2 طرح کا ہوتا ہے.